Welcome to our channel Sadqa Jariya, a free Islamic courses channel. Faryal Uzair presenting you. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. کل آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت سی آیتیں پڑھی اور اس کی کچھ شرائط بھی معلوم ہوئی آپ کو. یہاں ایک نئی بات کی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے پیچھے پڑھا گیا کہ زائد از ضرورت چیز خرچ کرو، کھلے دل سے کرو، دکھاوا نہ کرو، احسان نہ جتاؤ. اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اپنی دل پسند چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ پیاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ سے جزا پانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ میری خاطر میرا بندہ اپنی پیاری ترین چیز بھی میرے راستے میں دے سکتا ہے. اور فرمایا کہ جب تک تم یہ کرو گے نہیں تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم نیکی پا ہی نہیں سکتے. البر کا لفظ جو ہے عربی زبان میں خیر کامل، رحمت، رضا الہی، جنت اور نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تم جنت میں نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی رضا نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی خاطر اپنی محبوب ترین چیز تم قربان نہ کر سکو. ذرا غور کریں کہ ہم میں سے ہر ایک کو کیا کچھ پیارا ہے. عموماً ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے اس کو سب اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور جو دوسرے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں یا غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں صرف وہی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس عمل کے لیے ہم کو کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام، حضرت ابو طلحہ مالدار صحابی تھے، جب انہوں نے اس آیت کو سنا، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے بلکہ ہر صحابی نے اس آیت کو سن کر اپنے دل کو ٹٹولا اور دیکھا کہ کون سی چیز مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اور اس کو میں کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں. حضرت ابو طلحہ جو تھے ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں ایک کنواں بھی تھا بیرحا نامی. اس کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کنویں کا پانی منگواتے تھے یا پیتے تھے. یہ اس وقت اس کی لوکیشن کچھ یوں ہے کہ جس طرف مسجد نبوی کا قبلہ ہے اس طرف کو یہ باغ تھا، قبلہ رخ. آپ کبھی کبھی اس باغ میں تشریف بھی لے جاتے تھے، اس کا خوش ذائقہ پانی پیتے. جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ پیارا مال میرا یہ باغ ہے. میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے فی سبیل اللہ صدقہ کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس اسے میرے لیے ذخیرہ کر دے. آپ کو اختیار ہے، آپ جسے چاہیں دیں، جہاں چاہیں تقسیم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق یہ آیت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے تمام مال میں سے خیبر کا حصہ سب سے پیارا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے وقف کر دو، اصل روک لو اور پھل وغیرہ صدقہ کر دیا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کی تلاوت کر کے سوچا مجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک کنیز مجھے بہت زیادہ پیاری تھی، میں نے اس کو آزاد کر دیا. کہتے ہیں کہ آج بھی میرے دل میں اس کی ایسی محبت ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے نام پر دے کر واپس لینے کی اجازت ہوتی تو میں کم از کم اس سے نکاح کر لیتا. پھر اسی طرح حضرت زید بن حارثہ نے یہ آیت سنی
تو کہنے لگے اللہم انک تعلم انہ لیس لی مال احب الی من فرسی ھذا، کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ عزیز میرا گھوڑا ہے جس کا نام سبل تھا۔ وہ اسے لے کر حضور کے پاس پہنچ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فی سبیل اللہ کے راستے میں استعمال کیجئے۔ آپ نے اسامہ بن زید سے کہا تم اسے لے لو۔ زید نے اس بات کو اپنے دل میں محسوس کیا کہ میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا ہے، یعنی اسامہ کو کیوں دیا جو انہی کے بیٹے تھے آپ کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے، کیونکہ اسامہ اسی پہ بیٹھ کے آگے جہاد کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسامہ 17 سال کی عمر میں تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مہم پر بھیجا تھا۔ پھر اسی طرح ہم سب کو بھی دیکھنا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی سب سے پسندیدہ چیز ان کی اولاد ہو سکتی ہے، اولاد کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیا ہم اسے اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے اور اللہ کی راہ میں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے وقف کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مال کا کچھ حصہ، کیا ہم اپنی کوئی بھی پیاری چیز کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں؟ حضرت ام سلیم اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر لے آئیں۔ حضرت انس صرف 10 سال کے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رکھ لیجئے، یہ لکھنا جانتے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں رہیں گے اور دین کا جو کام آپ ان سے کہیں گے وہ کریں گے۔ حضرت مریم کی والدہ نے جبکہ وہ پیٹ میں ہی تھی تو اپنی اس بچی کو اللہ کی راہ میں نظر کر دیا کہ یہ بچی، اس سے میں اپنا کوئی کام نہیں لوں گی، دنیا کا کام نہیں لوں گی، یہ تیرے دین کے لیے وقف ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے اپنا کچھ نہ کچھ مال اللہ کی راہ میں وقف نہ کیا ہو۔ کسی نے تلوار، کسی نے زمین، کسی نے گھر، کسی نے کچھ اور، یعنی جو جس کو بھی، کیونکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں وہ میری خاطر کیا کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی چیز، چھوٹی ہو یا بڑی، کوئی بھی چیز، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے، اللہ کو سب پتا ہے۔ اگر کسی انسان کو نہ بھی پتا چلا، اگر کہیں شہرت نہ بھی ہوئی، اگر دنیا میں ڈنکا نہ بھی بجا، کسی بورڈ پہ نام نہ بھی لکھا گیا، کسی انسان کی طرف سے تالیاں نہ بھی بجائی گئیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں کیا دیا، تو اللہ کو تو پتا ہے کہ کیا دیا۔ وہ تو 7 پردوں کے پیچھے بھی دیکھتا ہے کہ کس نے میری راہ میں کیا قربان کیا، 1 روپیہ دیا یا 1 لاکھ دیا، کچھ بھی دیا، وہ سب کچھ اللہ کی خاطر ہے، اور اللہ ہی کی طرف جانے والا ہے جو بہترین جزا دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے کی یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، تم یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہاں ایک اعتراض کا جواب دیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں اہل کتاب تھے، یہود تھے، بنی اسرائیل تھے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے سخت حسد ہو گیا۔ حسد کیا تھا؟ یہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے، ان کو مدینہ میں آنا چاہیے تھا، مکہ والوں میں سے نبی کیوں بن گیا، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ نسلی تعصب برتا، جیسے ہم میں سے کچھ لوگ نسلی تعصب برتتے ہیں، کچھ جماعتی تعصب برتتے ہیں، کچھ اور تعصب۔ ان کا تعصب کیا تھا؟ دین ان کے پاس کیوں آیا؟ لہٰذا وہ ایک تو آپ کی بات نہیں مانتے تھے، دوسرا یہ کہ جو بھی حکم آپ لوگوں کے سامنے اللہ کا پیش کرتے اس پر اعتراض کرتے، اور یہ کہتے کہ تم کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، اگر اللہ کے رسول ہو تو تمہاری شریعت ہماری شریعت سے مختلف کیوں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے ہاں اونٹ اور خرگوش کا گوشت حرام تھا، اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، ان کی خود ساختہ شریعت میں حرام تھا۔ اب جب اصل دین پیش کیا گیا تو اس سے ضرب لگی کن چیزوں پر؟ ان کے خود ساختہ دین پر۔ یاد رکھیں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے، جب آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے
تو آپ حیران ہو کر جائیں گے یہ کیا ہوا. ہم تو آج تک یہ باتیں سنتے رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور یہ کر نہیں سکتے. مثلاً عورت کی امامت کی بات آپ کسی بھی مسجد میں جا کر پوچھیں، وہ آپ کو سختی سے منع کریں گے اور حرام تک کا آپ کو فتویٰ دیں گے. اب آپ کہیں گے بھلا یہ تو نئی بات ہم نے سنی. تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں یہ کہہ کر کہ مصلحتاً ناجائز ہے، مصلحتاً ناجائز ہے. عورت مسجد آئے گی تو گھر سے نکلے گی، پھر عورت کو گھر سے نکلے گی تو فتنہ اٹھے گا، لہٰذا بہتر ہے مسجد جانے سے روک دو. عورت بال کٹوائے گی تو کھولنا چاہے گی، لہٰذا بہتر ہے بال کٹوانا ہی منع کر دو. اس طرح کی بہت سی چیزیں جو اصل دین میں نہیں تھی وہ دین کا حصہ بنا کر پیش کی گئی. جب ان چیزوں کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے تو ایک تو لوگ آنکھیں کھول کے دیکھتے کیا یہ واقعی دین میں الاؤڈ ہے، یقین نہیں آتا ان کو. اور دوسری طرف وہ لوگ مخالفت شروع کر دیتے ہیں، فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ بات جو ہے یہ کیوں بتائی جا رہی ہے اور یہ نہیں عام ہونی چاہیے. تو اس طرح یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے جس بھی عمل پر زد پڑی قرآن کی وجہ سے تو وہ ایک دم بفر اٹھے اور قرآن پر اعتراض کیا. یہ دین ہے، یہ کیسا دین ہے جس میں ہماری بتائی ہوئی باتوں کی تردید ہو رہی ہے. اور اسی میں ایک بہت بڑا اعتراض کیا تھا کہ اگر تم اللہ کا دین لے کر آئے ہو تو خانہ کعبہ کی طرف کیوں منہ کرتے ہو، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہمارا قبلہ تم نے کیوں چھوڑ دیا. جیسے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے کی پیروی نہ کرو. تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کا طریقہ چھوڑیں گے تو وہ آپ سے سخت نالاں ہوں گے، سخت ناراض ہوں گے. تو کوئی بات نہیں، اگر کسی کا طریقہ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا جائے تو خواہ کسی کی مخالفت بھی ہو تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو حساب اللہ کو دینا ہے. کسی انسان سے تو ہم نے نہ جزا لینی ہے اور نہ اس کو حساب دینا ہے. اس لیے جب بھی کوئی بات دلیل کے ساتھ قرآن اور سنت سے معلوم ہو تو پورے دل کے اطمینان کے ساتھ اس پہ عمل کر لیجئے، چاہے پوری دنیا اس کی مخالفت کیوں نہ کرے، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں. تو ان کا یہ اعتراض کہ جی ویسے اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہتے ہو اور قبلہ تم نے بیت المقدس چھوڑ کے خانہ کعبہ کو بنا لیا، تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ تم یہ کیوں اعتراض کر رہے ہو. اس لیے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے کچھ عرصے تک بیت المقدس بھی قبلہ رہا، لیکن بیت المقدس سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی اور پہلا گھر، پہلی عبادت گاہ خانہ کعبہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اسی کو ریوائیو کرنا تھا کہ آخری نبی کی نشانی یہ تھی کہ اس کا قبلہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہوگا. اس لیے یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ تم یہود کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرو، اللہ کا حکم مانو اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہو. کیوں؟ فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں. کیسی کیسی نشانیاں؟ کتنے بے آب و گیا زمین پہ بنا ہوا ہے، کتنا با رونق ہے. جہاں کچھ نہیں اگتا، جہاں کچھ نہیں بنتا، وہاں دنیا بھر کی نعمتیں ہیں. جہاں مرد اور عورت اکٹھے بھی طواف کرے تو کوئی شر، فتنہ اور برائی نہیں پھیلتی. جہاں جا کر دلوں میں اللہ کی محبت ٹھاٹھے مارنے لگتی ہے. جہاں جا کر انسان بار بار وہاں پلٹنے کا سوچتا ہے. دنیا کے بڑے سے بڑی تفریحی مقام پہ آپ چلے جائیں، دوبارہ جانے کو دل نہیں چاہے گا. بڑے بڑے عجوبے ہیں، مثلا ایفل ٹاور ہے فرانس میں، پیرس میں، تو دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے. ایک دفعہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، میرا دوبارہ دل وہاں جانے کو نہیں کرتا، لیکن خانہ کعبہ اگر ہر دن بھی جانے کا موقع ملے تو انکار نہ ہو. تو یہ کتنی عجیب کشش ہے. اور آپ بھی سوچ سکتے ہیں کوئی ایک میوزیم، بہترین سے بہترین گیلری، آپ ایک دفعہ وزٹ کر کے آ جائیں، دوبارہ کوئی آپ کو کہے تو آپ کو میں نے دیکھ لی ہے، میں نے کیا کرنے جانا ہے اب دوبارہ. لیکن یہ اللہ کا گھر جس کو آپ جتنی دفعہ بھی دیکھ لیں اتنی تڑپ اور بڑھتی ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی تڑپ تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے. تو یہ واحد دنیا کا وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کے لیے ہر کوئی تڑپتا، ہر مسلمان تڑپتا ہے، اور تڑپنا اس کے ایمان کا حصہ ہے. تو فرمایا کہ یہ گھر دنیا کا مرکز ہے اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، لہٰذا اے مسلمانوں اہل کتاب کے اعتراض کی پرواہ نہ کرو.
مقام ابراہیم، یہاں مقام ابراہیم ہے. آپ کو معلوم ہے مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی. آج بھی اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بطور یادگار اور بطور نشانی کے موجود ہیں. ابراہیم جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، وہ اللہ کے دوست، اللہ نے بھی ان کی قدردانی کی اور ان کے پاؤں کے نشان اپنی عبادت گاہ کے پاس محفوظ رکھے کہ آؤ جب میرا گھر دیکھنے آؤ تو میرے دوست کے پاؤں کے نشان دیکھو، اس کی پیروی کرو. کہتے ہیں کہ وہ پتھر جب حضرت ابراہیم تعمیر کر رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ اوپر کو اٹھ جاتا تھا، اٹھتا گیا اور آسانی کے ساتھ، جیسے آج کے دور میں لفٹ کا کام جس طرح لیا جاتا ہے، اللہ نے اپنے دوست کے لیے اس پتھر میں سہولت پیدا کر دی، طرح طرح کے معجزات ان کو عطا کیے. فرمایا وہ مقام ابراہیم بھی وہ ہے، میرے دوست کی جگہ بھی ہے. اور اتنی اہمیت ہے اس جگہ کی کہ جو بھی عمرہ کرے، جو طواف کرے، جب بھی طواف کرے، دن کو کرے یا رات کو کرے، اس کے پاس آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے. کیسی اللہ قدردانی کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اگر اللہ کی راہ میں قربانی کی اور اپنی ہر دل پسند چیز چھوڑی، ہر محبوب چیز قربان کی، تو اللہ نے بھی ان کی ہر چیز کی قدردانی کی، حتیٰ کہ ان کے پاؤں کے نشان بھی سمیٹ لیے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو وہاں چلا جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. جو اس کے گھر نہیں آنا چاہتے اللہ کو بھی ان کی ضرورت نہیں. اور حج ہر صاحب حیثیت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم يحج فیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، جو مر گیا اور اس نے حج نہ کیا اللہ کو کچھ پرواہ نہیں، وہ چاہے تو یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، لیکن جو مسلمان ہے اور حیثیت رکھتا ہے اسے اپنی پہلی فرصت میں اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے. اور یہ ہر رنگ نسل والوں کے لیے فرض کیا گیا. پھر فرمایا کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ یعنی مسلمانوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے تھے ان کو بھی آ کے ورغلاتے تھے، یہ سچا نبی نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے تو اپنی کتاب میں یہ پڑھا اور یہ کچھ اور کہہ رہا ہے. بہکاتے تھے کہ مت جاؤ اس کے پاس، یہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے. تم اسے بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. مسلمانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں تمہارے دین سے باہر لے جائیں گے. اور بات یہ ہے کہ آج ہم کس سے مروب ہیں، کس سے متاثر ہیں، کس کی محبت دل میں رکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا بر صغیر میں مسلمانوں کے ساتھ، کہ انگریزوں کی آمد کے ساتھ یہاں کرسچن مشنریز کی آمد ہوئی. ان مشنریز نے 2 کام کیے، ہاسپٹلز قائم کیے، اسکول بنائے، بہترین اسکول بنا کر ہمارے بچوں کو اپنا کر لیا. جب انگریز یہاں سے چلا بھی گیا تو ان کی پروردہ نسل جو تھی وہ باقی رہی، جو اس ملک کا ہر جگہ پر انتظام اور نظام چلاتی رہی. اس کے نظام چلانے کی وجہ سے ہوا کیا کہ وہ جو دین سے بدگمان تھے آج تک دین کے خلاف کسی نہ کسی طرح جانے یا انجانے، شعوری یا لاشعوری طور پر کوششیں کرتے رہتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ جب ہم اپنی اسی زبان سے اپنے ہی اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے ہی دین کا، اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، اور اپنے دین کو اپناتے ہوئے شرم آتی ہے ہم کو، حالانکہ وہ دین اللہ رب کائنات کا دین ہے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. آپ زبان بولیں، پرفیکٹلی بولیں، انگریزوں سے بھی بڑھ کے بولیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے افکار نہ لیں، ان کی سوچ نہ لیں،
ان کی پیروی نہ کریں، کیونکہ قرآن نے منع کیا کہ اگر تم پیروی کرو گے تو وہ کیا کریں گے؟ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہارے دین سے پھیر دیں گے. اور پھر گئے نا ہم دین سے. ہم دین پہ قائم ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے کفر کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کس طرح تم کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ سیدھا رستہ ضرور پا لے گا. یہ نہیں بتایا فلاں انسان کا پلو پکڑ لو. ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو فلاں کا پلو پکڑ لو، وہ تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے. قرآن میں کہیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، یہ ہماری خود ساختہ ذہنیت ہے. کیا بتایا؟ من یعتصم باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. اور اللہ کو تھامنا کیا؟ اس کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. اگر ایسا کرو گے فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو سیدھی راہ پا جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا. اللہ کی عظمت کو محسوس کرو، اس کی محبت دل میں لاؤ، اس کا خوف کرو. اور کیسے؟ جیسے حق ہے، جیسے ہونا چاہیے، یعنی ہر چیز سے بڑھ کر. جیسے دوسرے پارے میں آپ نے پڑھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں. اور پھر ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے، ہرگز نہ آئے. لا تموتن، مگر کس حال میں؟ الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. مسلمان، یہ نہیں کہا کہ تم سنی ہو یا تم شیعہ ہو یا وہابی ہو، نہیں. وانتم مسلمون، تم بس مسلمان ہو، اللہ کی اطاعت پر ہو، اللہ کے دین پر ہو، اللہ کے فرما بردار ہو. یعنی اللہ کی نافرمانی پر تمہاری موت نہ آئے، اس حال میں آئے کہ اللہ تم سے راضی ہو. اور پھر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مسلمان ہو کر مرنے کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی سے اللہ کی رسی پکڑ لو. یہ کہاں ہے رسی؟ کہاں سے لٹک رہی ہے؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتی. کون سی ہے یہ رسی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خود وضاحت فرمائی، القرآن حبل اللہ المتین، قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے. تو کیا کرو؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مت بٹو، آپس میں اختلاف مت کرو، تفرقہ نہ کرو. اور کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. اذ كنتم اعداء، جب تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو یہاں ہدایت پانے کا جو نسخہ بتایا گیا وہ کیا ہے؟ قرآن کو مضبوط تھام لینا. آپ دیکھیں کہ یہود ہوں یا نصارہ، ان میں سے ہر ایک کیا کہتا تھا؟ یہود کہتے تھے کونوا ہودن او نصارى تہتدوا، یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، نہیں، نہ یہودی بننے میں ہدایت ہے نہ عیسائی بننے میں. ہدایت کیا ہے؟ ملت ابراہیم کی پیروی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرنا. اور وہ کون تھے؟ حنیفا مسلمہ، وہ مسلمان تھے. تو گویا نمبر 1 کیا کرنا ہوگا؟ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا ہوگا. نمبر 2 کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پر جمع کرنا ہوگا امت کو، اس کتاب کی طرف لانا ہوگا، اس کتاب کی تعلیم کو عام کرنا ہوگا. تاکہ یہاں حکم ہے واعتصموا، سب پکڑو، صرف چند لوگوں کا کام نہیں، سب کا کام ہے، سب پکڑو. اس لیے کہ جو نہیں پکڑے گا وہ اس رسی کے ساتھ لٹک کر اوپر نہیں جا سکے گا.
رسی کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ جب رسی انسان اوپر کہیں چڑھنا ہو تو رسی پکڑ کے چڑھتا چلا جاتا ہے. اگر اللہ کی طرف جانا چاہتے ہو, جنت کی طرف, تو اس قرآن کو تھامو, اور اگر کوئی پیچھے کھڑا رہے تو چاہے سب لوگ چڑھ جائیں, وہ کھڑے کا کھڑا رہ جائے گا. لہٰذا اس قرآن کو ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اسے جانے, اسے معلوم کرے, پڑھے, پڑھ نہیں سکتا سنے, کیونکہ سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنایا ہی تھا, سن کر اس کی تعلیمات کو معلوم کرے کہ کیا کہتا ہے, اللہ نے مجھ سے کیا چاہا ہے, کیونکہ اللہ سے کنیکٹ کرنے والی چیز یہی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں عموماً لوگوں کو کسی نہ کسی فرقے, کسی نام, کسی لیڈر, کسی گروہ کی طرف بلایا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی گروہ سے وفاداری رکھتا ہے تو ہر شخص اپنے اپنے گروہ سے وفاداری رکھتا ہے, اور بہت ساری وفاداریاں باہم ٹکرا جاتی ہیں. ظاہر ہے اگر میں کسی جماعت کا نام لوں گی تو آپ اپنی جماعت کا نام لیں گے, تو میری جماعت اور آپ کی جماعت ٹکرا جائے گی اور دین پیچھے رہ جائے گا. لیکن اگر ہم واقعی سنجیدگی سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہو جائیں, ہدایت پر ہو جائیں, فلاح پا جائیں, تو پھر ہمیں ساری وفاداریاں پیچھے چھوڑ کر صرف اللہ کی وفاداری اختیار کرنی ہوگی. اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ کا تقوی جیسے کہ اس سے تقوی کا حق ہے, اللہ کی وفاداری کا حق ہے جیسے, وہ کرنا ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ صرف چند ایک کو نہیں, سب کو کرنا ہوگا. اور کیا نہیں کرنا؟ ولا تفرقوا, تفرقہ نہیں کرنا, الگ الگ نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, یعنی بانٹنے کے لیے اپنے آپ کو بہت سی جگہ ہیں, کہیں فرقے ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کوئی قوم اس طرح ترقی کر سکتی ہے؟ اور پھر ذاتوں کے اوپر کیا کہا, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں بھی فخر محسوس کرتا ہے, یا صرف اپنی ذاتیں اور اپنے منصب اور اپنی جاہ اور اپنے گروہ بندیاں ہیں, انہی کے ساتھ ایسوسیشن تم کو زیادہ پسند ہے؟ لیکن کچھ مشکل نہیں, ہر چیز نہ ہو کر ہی ہوتی ہے. اگر ہم اس بات پر عزم کر لیں, نیت کر لیں, ارادہ کر لیں, تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے جرت کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ یہ اعلان کریں گے کہ ہم صرف مسلمان ہیں اور کچھ نہیں, تو جتنے بھی باقی سب ہیں ان کے مفاد پہ زد پڑے گی, وہ آپ کو پکڑنے آ جائیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے. لیکن اگر آپ جرت کے ساتھ اس شعار کو عام کریں کہ ہم صرف مسلمان ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ دین کی ترقی ایک دم ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ نفرتیں اور عداوتیں, آپ دیکھیں کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون, سب مومن اخوہ, بھائی ہیں. کیا آج ہمارے ہاں بھائی چارہ نظر آتا ہے؟ نہ گھروں میں نظر آتا ہے, اور نہ معاشرے کے اندر نظر آتا ہے, اور نہ دینی اداروں میں نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر ایک اپنے گروہ, اپنے فرقے, اپنے مسلک کی ترجیح قائم کرتا ہے. اختلاف رائے تو ہو ہی جاتا ہے, اور یہ صحابہ کرام کے درمیان بھی موجود تھا کہ مثلا جنگ احد ہوتی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں شہر کے اندر رہ کے جنگ لڑتے ہیں, کچھ کہتے ہیں باہر چلتے ہیں. اختلاف ہو گیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفنانے کا وقت آیا اس وقت اختلاف ہو گیا, جنازہ پڑھانے کا وقت آیا اس وقت اختلاف ہو گیا. ڈفرنس آف اوپینین ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن فرقہ واریت نہیں تھی. اس اوپینین کی وجہ سے انہوں نے دھڑے بندی نہیں کر لی, مسجدیں الگ نہیں کر لی. فرقہ بندی کب سے شروع ہوئی؟ فرقہ واریت اس وقت شروع ہوئی جب مرکز عقیدت تبدیل ہوا. جب تک لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز قرآن اور سنت تھی تو گروہ, جماعتیں, فرقے کچھ نہیں تھے. جب یہ مرکز بدلا, قرآن اور سنت کی بجائے لیڈرز, انسان, علماء, بزرگ اور انسان جب عقیدت کا مرکز بن گئے, شخصیت پرستی شروع ہوئی, تو نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن اور سنت پیچھے چلے گئے, چھوڑ دیے گئے, اور لوگوں نے صرف علماء کی باتوں پر اکتفا کر کے کہا یہی دین ہے اور یہی کافی ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس کتاب کو ہر انسان تک پہنچایا جانا چاہیے تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ان پڑھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. بالکل غلط کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی کتنی ڈگریاں تھیں,
کتنی ڈگری ہولڈرز تھے وہ، لیکن قرآن سمجھ میں آیا ان کو یا نہیں؟ میرے اور آپ سے زیادہ سمجھتے تھے یا کم سمجھتے تھے؟ زیادہ سمجھتے تھے. اس دور میں تو اتنی تفسیریں بھی نہیں لکھی ہوئی تھی. قرآن کا تو ٹیکسٹ سیدھا سیدھا ترجمہ بھی ایسا دل پہ جا کے لگتا ہے کہ بہت لمبی چوڑی باتیں نہ بھی کی جائیں تو اللہ کی بات پتہ چل جاتی ہے. لہٰذا ہمیں اگر دین کی واقعی خدمت کرنی ہے تو اس کام کو کرنا ہوگا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دل جوڑ دیے. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس قرآن کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے تھے. یہ آگ کا گڑھا کیا تھا؟ اختلاف کی وجہ سے، کفر کی طرف جانا. اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا راستہ سیدھا نظر آ جائے. اچھا، اب یہ کام کیسے کریں؟ اب سب سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کیا کریں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ خود طریقہ سکھاتا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی مسلمانوں کے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا کام ہی یہ ہو کہ جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے. جو لوگ یہ کام کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. یعنی جس طرح ایک معاشرے کے اندر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، دیگر لوگ ٹیچرز ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ جن کا فل ٹائم کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم پہنچائیں. ایک گروہ ایسا رہنا چاہیے کہ جو لوگوں تک یعنی دین میں خوب سمجھ بوجھ پیدا کر کے عوام تک وہ دین پہنچاتی رہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، لیکن اس گروہ کا مطلب یہ نہیں کہ کئی گروہ بن جائیں اور ہر گروہ کہے کہ میری طرف آ جاؤ زیادہ ہدایت پاؤ گے، ادھر نہ جانا گمراہ ہو جاؤ گے. نہیں، اس میں کیا ہے؟ پھر اختلاف نہیں، فرقہ واریت نہیں. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. یہاں کس چیز کو کفر سے تعبیر دی جا رہی ہے؟ کس چیز کو کفر سے مثال دی جا رہی ہے؟ یہ فرقہ واریت کو اور اس کو ہوا دینے کو. اچھا، تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. یعنی مسلمان ہو کر کافروں جیسے کام کیے، کیونکہ اختلاف اور فرقہ تو کافروں کی شایان شان ہے، مسلمان کے نہیں. مسلمان کی تو ہر چیز ایک ہے، وہ تو اکٹھا ہی ہو کے رہنے والا ہے. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی، وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تمہیں سنا رہے ہیں. اور اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے. تمہارے سب کام اسی کے حضور پیش کیے جائیں گے. پھر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم. اب دنیا میں بہترین گروہ تم ہو، دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا، تمام انسانوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تمام انسانوں کے سامنے حق کی گواہی رکھو. بنی اسرائیل پہ لعنت کی گئی، جیسے یہاں کہا گیا اگر اہل کتاب یہ کام کرتے ان کے لیے بہتر تھا. ان پہ لعنت کی گئی کیونکہ وہ یہ کام چھوڑ بیٹھے تھے. آپس کے اختلافات میں کئی فرقوں میں، یہود 71 میں اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. لہذا ان سے امامت لے کر امت مسلمہ کو دی گئی اور کہا گیا اب یہ کام تم کرو گے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟
اور اس کے مقابلے میں عیسائی کیا کر رہے ہیں. یہ اس وقت میرے سامنے روزنامہ نوائے وقت کی ایک اخبار کی کٹنگ ہے جس میں ایک اخبار میں خبر شائع ہوئی تھی. یہ 10 جنوری 98 کی خبر ہے. اسلام کو مغلوب کرنے کا عیسائی منصوبہ $870 ارب مختص کر دیے گئے. ڈونیشنز دیکھیں آپ کتنی. عیسائیت کو پھیلانے کے لیے کام یہ مسلمانوں کا تھا, کر رہے ہیں عیسائی اپنے غلط دین کو پھیلانے کے لیے. کتنا ڈونیشن جمع ہوا ہے؟ $870 ارب. اور لکھتے ہیں کہ 2025 تک 2025 تک اس منصوبے کے لیے 70 لاکھ مبلغین 10,000 مواصلاتی چینل کام کریں گے. مسلمانوں کے پاس کتنے چینل ہیں بائی دا وے اسلام کی دنیا میں تبلیغ کے لیے؟ ایک بھی نہیں ہے. جو اسلامی ممالک کے ہیں وہ بھی کچھ اور ہی دکھا رہے ہیں. اپنا پی ٹی وی ورلڈ دیکھ لیجئے, اس میں اسلام کی کتنی تعلیم عام ہو رہی ہے اور دوسری کیا نمونے پیش کیے جا رہے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی جھلک دکھانا مقصود ہے. جنہیں یہ کام نہیں کرنا تھا وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور ہم مسلمانوں کے وسائل کس پہ ضائع ہو رہے ہیں, ہمارا پیسہ کس پہ لگ رہا ہے؟ بڑے بڑے اپنے تعیش کے گھر بنانے پر, دنیا کو جنت بنا لینے پر, شادیوں پر, اپنی سیر و تفریح پر, اور اس میں سے دین کی تبلیغ کے لیے کچھ پیسہ نکالیں. نہیں, وہ تو ہماری پرائرٹی ہی نہیں. تو پھر دین کی تبلیغ اور دین کی تشہیر اور دین عام کیسے ہو؟ پھر معاشرے سے خرابیاں کیسے مٹیں؟ امن و امان کیسے آئے؟ کیا قیامت کے دن یہ لوگ ہمارے خلاف حجت نہیں بنیں گے؟ یہ پکڑیں گے نہیں؟ اور وہ سب لوگ جن تک یہ پہنچ رہے ہیں گمراہ کن چیزیں لے کر. اس سال میرے الہدا میں ابھی جو ریسنٹلی 6 بیچ وہاں شروع ہوا, وہاں ایک بچی نے مجھے خط لکھا, وہ خط میرے گھر میں رکھا ہوا ہے. اس میں وہ لکھتی ہے کہ میڈم میں کنورٹ ہونے جا رہی تھی, میں چرچ بھی پہنچی اور عیسائیت قبول ہی کرنے کے کنارے پر تھی کہ مجھے کچھ خواب آنا شروع ہوئے. میں نے کہیں سے آپ کا نام سنا اور وہ آپ کا ایڈریس معلوم کیا اور میں یہاں الہدا تک پہنچی, اور اب اللہ نے مجھے آگ کے کنارے کھڑے کھڑے واپس بلا لیا اور میں اس جہنم میں گرنے سے بچ گئی. یہ ہمارے مسلمان بچوں کا حال ہے. مسلمان ینگ گرل, اسمارٹ, پڑھی لکھی, انٹلیکچوئل, اور وہ چلی ہے کنورٹ ہونے, کرسچن بننے. ایک اور 2 سال پہلے ایک میری اسٹوڈنٹ رہی ہے, وہ بھی کہتی کہ پتہ نہیں کس چیز نے مجھے روک دیا, آج میں صرف کرسچن نہ ہوتی, کرسچن مشنری ہوتی. کیونکہ میں جب چرچ میں جاتی تھی مجھے بڑا کمفرٹ ملتا تھا, اور جب میں کسی مسلمانوں کے دینی جماعت میں یا دینی گروہ میں یا مسجد جاتی تو ڈانٹ ڈپٹ کھاتی, کیونکہ ہمارے ہاں محبت سے اسلام سکھانا تو بالکل ہی فراموش ہو گیا. ہر وقت فتوے دے رہے ہیں, یہ حرام ہے, یہ کیوں پہن کر آگے ہو, یہ اتار دو, وہ نہ کرو, وہ نہ کرو. ایک شخص جس کو پہلے آپ نے بتایا ہی نہیں, وہ جو جانتا ہی نہیں, صرف آپ فتووں کے ذریعے اس کو اسلام سکھانا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہ تھا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور یہاں فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, اہل کتاب یہ کام کرتے تو ان کے لیے اچھا تھا. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون, ان میں سے کچھ مومن ہیں اور اکثریت ان کی نافرمان ہے. لن يضروكم الا اذى, یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے. یعنی مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس حق ہے, لے کے نکلو, کسی دشمن سے نہ ڈرو. اگر وہ تمہیں ستائے گا بھی تو زیادہ سے زیادہ زبانی کلامی کچھ باتیں کرے گا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا کچھ. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے, پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں, ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے. پھر دیکھیں قرآن کا انصاف. مگر سارے اہل کتاب برابر نہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں, راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں, جو ان میں سے مسلمان ہو گئے تھے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ, اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں, اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی.
اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہاں جو آیت آئی ہے نا کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، کہ ان کے مال اور اولاد ان کے کسی کام نہ آئیں گے. آج آپ دیکھیں کہ ہماری بھی کوششوں کا مرکز یہی دو چیزیں ہیں، سب سے زیادہ مرغوب اور محبوب یہی دو چیزیں ہیں. انہی کی وجہ سے ہم دین کے کام میں نکل نہیں سکتے، دین کے لیے کوئی قربانی کر نہیں سکتے. یا ان پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو پڑھانے لکھانے بڑا کرنے کی. ٹھیک ہے وہ ذمہ داری ہے، وہ کرنا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ. سب کچھ انہی کے لیے نہیں، دین بھی منتظر کھڑا ہے آپ کا، آپ کی قربانی مانگتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یعنی مسلمانوں کے سوا غیر مسلموں کو اپنے راز مت دو. وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. تم ان کو دوست رکھتے ہو لیکن وہ تم سے بغض رکھتے ہیں. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں ان کے دلوں کے راز بتا رہے ہیں، کس طرح وارن کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کو سمجھ نہیں آتی. حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے. آگے کی چند آیات میں جنگ احد پہ تبصرہ ہے. جنگ احد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شوال 3 ہجری میں ہوئی تھی اور اس میں مسلمانوں کو کامیابی کے بعد ناکامی ہو گئی. اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی. اب یہاں اس پورے واقعے سے ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ اگر تم دین کے میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو. اگر ہم دین میں من گھڑت بدعتیں ایجاد کر کے دین کی تقویت کریں گے تو اس سے دین کو فائدے کی بجائے اور نقصان ہوگا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے تھے. یہ ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر چلے، تھوڑی دور گئے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگ لے کے واپس ہوا. جب وہ واپس ہوا اور مسلمان تھوڑے رہ گئے تو 2 اور گروہ جو تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ہم کیسے جنگ جیتیں گے، ہم بھی واپس چلتے ہیں. تو اس کے اوپر تبصرہ ہے. اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے. لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے.
جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دانت مبارک شہید ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے، تو اس پر یہ آیت اتری کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کل کو یہی لوگ مسلمان ہو جائیں، آج جو دشمنی کر رہے ہیں لہٰذا ان کے لیے کوئی بد دعا نہ کرو۔ اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ واقعی 70 ماؤں سے بڑھ کر بندے سے پیار کرتا ہے کہ کسی وقت بھی انسان کی گمراہی اللہ کو پسند نہیں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ بھی قابل غور ہے کہ فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اختیار آپ کا نہیں اللہ کا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم بعض ایسے شعر پڑھتے ہیں یا ایسے عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کریں، تو جب آپ کے پاس اختیار نہیں تو آپ مدد نہیں کر سکتے۔ کل پرسوں کوئی کاغذ مجھے دکھا رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یا پیر عبد القادر جیلانی امداد کن امداد کن۔ یہ اس طرح کی بات مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کہیں چلے گئے ہیں کہ وہ تو ہماری سن نہیں رہے تو ہم انسانوں کو پکارے کہ آپ ہماری مدد کیجئے، جبکہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب ہم کہتے یہ ہیں تو پھر یہ اس طرح کی باتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ بہرحال پھر فرمایا زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، پھر کسی اور کی مدد آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ کیا آپ اس سے مانگے؟ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس کے بعد پھر سود کی حرمت پہ آیت آئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو ناکامی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے درے سے اتر آئے تھے، تو چونکہ اس موقع پر بڑی سخت چوٹ لگی تھی، مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، تو وہ بات سمجھ بھی رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کی بات کرتے کرتے یکایک سود کی حرمت بیان کر دی۔ کس لیے؟ تاکہ انہیں بتایا جائے کہ اگر حرام مال استعمال کرو گے لوگے تو وہ تمہارے لیے فائدے نہیں نقصان کا سبب ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور اس رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو، آہستہ آہستہ نہیں، سستی سے نہیں، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ کن کے لیے ہے یہ جنت؟ جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہو یا فراخ دستی، ہر حال میں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خواہ بدحال ہو یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اگر ہم بھی پسندیدہ لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو یہ خصوصیات اپنانی ہوگی۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ اور دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل کر دیکھ لو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اصل ضرورت کیا ہے کامیابی کے لیے؟ ایمان خالص کرنے کی۔
اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں، مال تو کیا جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. یعنی جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں، جنت کا راستہ قربانی سے ہو کر جاتا ہے. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور اسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. یہ ہمارے ہاں ایک اور بہت جھگڑا عام ہے کہ یہ مت کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، حالانکہ قرآن میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ فوت نہیں ہوئے تھے، آپ کو غسل کیوں دیا گیا، آپ کو جنازہ کیوں پڑھا گیا، آپ کو دفن کیوں کیا گیا. یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ایک شخص زندہ ہو اور اس کو آپ قبر میں چھوڑ کر چلے آئیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء اور شہداء اور بڑے بڑوں سے بڑا ہے. اس لیے اس میں اگر یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اس میں کوئی توہین نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو عزت و احترام کے ساتھ وہ مقام دیا گیا ہے. انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کی روح جو ہے وہ تو دیکھیں کہ شہید انبیاء کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو ان کا درجہ تو شہداء سے بھی بڑا ہے. اور وہ درجہ کیا ہے وہ میں اور آپ نہیں جانتے. میں اور آپ تو دنیا کے پیمانوں سے چیزوں کو پرکھتے ہیں اور پھر اپنے من گھڑت فیصلے سناتے ہیں. فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ دین سے چلے جاؤ گے. یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا، جو شخص دنیا میں جزا پانے کے لیے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں ہی دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی. اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سر نگو نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. دعا کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کا ثواب بھی ساتھ بتا دیا گیا کہ اللہ اس کو دنیا کا ثواب بھی دیتا ہے اور آخرت کا ثواب بھی. اور ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو یہ کام بھی کرے اور یہ دعائیں بھی مانگے، بڑی بڑی نیکیاں کر کے کیا کہیں، عاجزی اختیار کر کے کہیں یا اللہ اگر اس کام میں کوئی کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی تو تو ہم کو معاف کر دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پہ چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے. اب دوسری دفعہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر تم غیر مسلموں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں مسلمان نہ چھوڑیں گے. مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک کرسچن مشنری کا ایک کال پڑھنے کا اتفاق ہوا. عربی کی ایک کتاب تھی، اس میں وہ کول، اس کا کوٹیشن تھی. لکھنے والے کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں، لیکن بات آپ کو سنا دیتی ہوں. بات یہ ہے کہ ایک کرسچن مشنری لکھتا ہے، ایک پادری، کہ ہم مسلمانوں کو کرسچن نہیں بنانا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان کرسچن بنتے ہیں یا نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہ رہیں.
کیونکہ جب تک وہ مسلمان رہیں گے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہماری خیر نہیں، لہٰذا ان کو مسلمان نہ رہنے دو. اور اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے لیکن اپنی ہی زبان سے اللہ رسول اور ہر چیز کے بارے میں برا بھلا کمنٹ کرتے رہتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں اور بڑے آرام سے کہتے ہیں بھلا دین میں یہ بات کیوں آئی ہے، یہ کس لیے آئی، میری تو سمجھ میں نہیں آتا، اس کی کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. کیا اللہ سے آپ توقع رکھ سکتے کہ بغیر کسی لاجک اور ریزن کی کوئی بات ایسے ہی آپ کو کہہ دے گا؟ اور اگر نہیں بھی آتی سمجھ میں ریزن اور لاجک تو اللہ کا حکم تو ہے، اس کو مان لینا چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے، ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جن ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. یعنی شروع میں جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو اپنی جگہ چھوڑ کر آگے تھے یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو اگر تم مارے بھی جاؤ اور تمہاری بوٹیاں بھی پرندے نوچ لے جائیں تو تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. لیکن جو ہی انہوں نے دیکھا کافر بھاگ رہے ہیں، مال چھوڑ رہے ہیں، تو وہ فوراً اپنی جگہ چھوڑ کے نیچے آ گئے اور مال سمیٹنے لگے. تو مال کی محبت نے جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل کر دی. آج بھی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال ہے کہ حلال حرام کی تمیز جب مٹ جائے اور انسان صرف دیوانہ وار اس کے پیچھے دوڑنے لگے تو پھر معاشرے کے اندر نہایت تلخ چیزیں جنم لینے لگتی ہیں. پھر فرمایا اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دلوں کا حال بھی کھول کے رکھ دیا کہ یہ ناکامی تمہیں کیوں ہوئی، کیونکہ ابھی تک تم میں ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی خاطر کام کرتے. جب تم اللہ کی خاطر اپنی نیت خالص کر لو تو ہو نہیں سکتا کہ پھر اللہ کی مدد نہ آئے. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، ہوا کیا کہ جب وہ درہ جدھر سے وہ حفاظت پہ 40 تیر انداز معمور تھے انہوں نے وہ جگہ چھوڑی تو خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ دور جا کر دوبارہ فوج کو مرتب کر کے پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گئے. اچانک حملہ ہوا تو مسلمان تتر بتر ہو گئے اور جس کا جدھر منہ آیا بھاگنا شروع کر دیا. اس پہ تبصرہ ہے یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک نہ تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پہ رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پہ نازل ہو اس پر غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. کہتے ہیں کہ اس وقت جب بڑے بڑے صحابہ کرام بھاگ رہے تھے 70 شہید ہو گئے تھے اور بہت تکلیف اٹھائی مسلمانوں نے. اس وقت حضرت ام امارہ ایک خاتون میدان میں آئیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں تیر اور تلوار چلانے لگیں. وہ کہتی ہیں کہ یہاں تک کہ دشمن کی ضرب مجھ پہ آ پڑی. ام سعد کہتی ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پہ بہت گہرے زخم کا نشان دیکھا اور پوچھا کہ کس نے آپ پر اتنا سخت حملہ کیا تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے تیر و تلوار اٹھا لیے اس خاتون نے کہ مسلمان عورت جہاں ضرورت پڑے، گھر میں ضرورت ہے تو گھر کے محاذ پر ہے، اگر میدان جنگ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں بھی پہنچ سکتی ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خود فرمایا میں نے دائیں بائیں جس طرف بھی رخ کیا ام عمارہ کو اپنی مدافعت میں لڑتے دیکھا. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اس وقت دوڑے چلے جا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے. اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی تھی
کہ وہ اونگنے لگے مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر تم تندخو سنگ دل ہوتے یہ سب تمہارے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ یعنی جو دین کا کام کرے اسے لوگوں کے لیے نرم مزاج ہونا چاہیے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، کیونکہ جب صحابہ کرام نے وہ جگہ چھوڑی تو قرآن نے بھی کہا کہ یہ نافرمانی کی وجہ سے شکست ہوئی تو وہ بہت شرمندہ ہوئے وہ لوگ۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر قربانی کرنے والے لوگ جن سے کوئی غلطی ہوئی انہیں معاف نہ کیا جاتا تو ہمیشہ کے لیے اسلام میں سے بہت سارے لوگ مائنس ہو جاتے مسلمانوں کی فوج میں سے۔ لہٰذا کیا کہا کہ ان کا قصور معاف کر کے انہیں پھر سینے سے لگا لو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ ہوا یہ کہ مال غنیمت جب آیا تو ایک چادر نہیں مل رہی تھی، تو ایک نادان شخص نے کہا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو۔ فرمایا کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ خیانت کر لے، جو کوئی خیانت کرے گا اپنی خیانت سمیت قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے مال میں سے اگر کوئی شخص اس مال کو کسی اور چیز پر لگاتا ہے یا چوری کرتا ہے، اس کے اندر کوئی بگاڑ کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، کسی پہ کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پہ نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، انہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں دوسروں پہ پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہیں اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے
اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کے دکھانا. اب ہوا کیا، جب 70 مسلمان جنگ احد میں شہید ہوئے تو پیچھے بیٹھے منافق کہنے لگے ہم نے کہا تھا نا مت جاؤ لڑنے، دیکھا نا ہم تو الگ ہو گئے تھے، گھروں کو واپس آ گئے تھے، اگر نہ جاتے تو نہ مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کا بول نہیں ہوتا. مسلمان تو اللہ کی راہ میں جان دینے پر فخر کرتا ہے، اسے تو خوش ہونا چاہیے نہ کہ افسوس. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ اللہ کی راہ میں جان دینا تو شہادت ہے، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور جنت میں اڑتی پھرتی ہیں اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں. یعنی شہید کا پہلا قطرہ خون کا جب گرتا ہے تو روح جنت میں پہنچ جاتی ہے. جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں، مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. جو اللہ کی راہ میں قربانی کرے وہ اس کی قدردانی کرتا ہے. جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا. انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، اللہ کی رضا پہ چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ اگلے ہی دن جب ایک ایک مسلمان زخموں سے چور تھا تو ڈر ہوا کہ کہیں دشمن پھر نہ آ جائے، کیونکہ دشمن کامیاب ہو کر نہیں گیا تھا پوری طرح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ آؤ جہاد کے لیے چلتے ہیں. تو زخموں سے چور لوگ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ذرا سر درد ہو، آج تو نہیں جا سکتی کلاس میں، آج نہیں جانے کا موڈ، بلا وجہ بھی ہم آرام فرمانے لگتے ہیں، آج تو چھٹی ہے، سونے کو دل چاہ رہا ہے. اور صحابہ کرام ایک دن جنگ احد سے جذباتی، روحانی، جسمانی طور پر زخموں سے چور ہیں، اور جس وقت بلایا جاتا ہے اگلے دن پھر کھڑے ہو جاتے، لڑکھڑاتے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہے نا جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے آزما لیا. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈرا رہا تھا. لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں غمگین نہ کریں. عموماً ہوتا نا کہ جب کافروں کو ترقی یافتہ دیکھتے ہیں تو وہاں ان کے کسی ملک میں جا کے ہم حسرتیں کرتے رہتے ہیں، ہائے کاش اس ملک میں پیدا ہوتے، یا کم از کم یہاں کا ویزا یا گرین کارڈ ہی مل جاتا تو ہم بھی تھوڑے سے آرام میں زندگی بسر کرتے. اور یہ لوگ کتنے لکی ہیں کہ جن کو یہ سب کچھ حاصل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ آج کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں غمگین نہ کریں، مت حسرتیں کرو، یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے. اور خاص طور پر جب ہم ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ وہ دین کے خلاف اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ہم دب کے بیٹھ جائیں، ہمارے اب کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں. تم چونکہ سچے ہو اور سچائی اپنا وزن رکھتی ہے، اگر تم اٹھو گے تو ان کی سرگرمیاں تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے سکے گی. لیکن مشکل یہ کہ ہم اٹھ نہیں رہے. اللہ کا ارادہ یہ ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. کیونکہ عموماً ہم جب کافروں کو بہت ترقی یافتہ دیکھتے تو ہم کہتے ہیں اگر یہ برے ہوتے تو اتنی ترقی تھوڑی کرتے، اگر یہ اچھے نہ ہوتے تو یہ اتنے مالدار تھوڑی ہوتے، اگر یہ واقعی غلط ہوتے تو اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وقت میں نے اس لیے دیا کہ خوب کھل کھیلیں
پھر پکڑنے کے وقت میں ان کو پکڑوں اور اس کی سزا دوں. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہٰذا غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں. یہ بڑی غور سے پڑھنے کی آیت ہے. یہ آیت ہے 180 سورۃ آل عمران. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے یعنی مال و دولت دی ہے پھر بخل سے کام لیتے ہیں. بخل کیا ہوتا ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہ کرے اور صرف اپنی خواہشات پہ انسان خرچ کرے، یعنی صرف اپنی ذات اور اپنے فائدے کے لیے، یعنی دین کے لیے خرچ نہ کرنا بخل ہے. فرمایا وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں دیتے تو مال قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. طوق آپ جانتے ہیں کہ قیدیوں کو ایک ایسے لوہے کا کڑا سا پہنا دیا جاتا ہے جیسے پیچ والے کڑے ہوتے ہیں نا، چوڑیاں ہوتی، اسی طرح کے گردن پہ کس کے باندھ دیا جاتا ہے. پھر نہ گردن ادھر کر سکتے، نہ ادھر، نہ آگے نہ پیچھے. آپ دیکھیں کہ زیادہ دیر جیسے ابھی آپ بیٹھے یا دیکھ رہے ہیں ایک طرف یا میں آپ کو، تو اس سے گردن میں کھچاؤ آنے لگتا ہے. خود سوچیں کہ اگر لوہا پہنا ہوا ہو تو کیا حال ہو، سانس بھی پتہ نہیں کیسے آتا ہوگا. فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کا مال ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، ان کے گلے میں ہی پہنایا جائے گا. ایک اور صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے خدا مال دے اور پھر وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے، اس کا مال قیامت کے دن سانپ بن کر جس کی آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے اس طرح اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے جبڑوں کو چیرتا رہے گا اور کہتا جائے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. ایک اور روایت میں آتا ہے اس کے جبڑوں کے اوپر ڈنگ مارے گا اور ہاتھ چبا جائے گا، یعنی جو مال ہوگا وہ سانپ بن جائے گا. جیسے اب بھی کہتے ہیں نا سانپ بن کے بیٹھے ہو مال پہ، یعنی آخرت میں وہ لٹرلی سانپ بن جائے گا. اور یہ سزا کس کی ہے؟ جو زکوٰۃ نہ دیتے ہوں. پھر فرمایا اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی. اب ہوتا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آؤ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، تو لوگ کہتے ہیں اچھا دین اللہ کا، اللہ خود کیوں نہیں خرچ کرتا، ہم سے کیوں کرواتا ہے؟ اللہ فقیر ہے، اس کے پاس خود کچھ نہیں، لہٰذا ہماری جیب سے نکلواتا ہے. اور ہم غنی، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، نعوذ باللہ اللہ ہمارا محتاج ہے. نہیں، یاد رکھے اللہ آپ کا محتاج نہیں، نہ آپ کے مال کا محتاج ہے. اگر آپ اللہ کی راہ میں کچھ کریں گے اپنے فائدے کے لیے کریں گے. اللہ کے لیے تو آسمان و زمین کے خزانے ہیں، وہ کسی کا محتاج کیوں ہوگا؟ لیکن وہ تو ہمیں آنر بخشنا چاہتا ہے کہ اس کے لیے ہم کچھ کریں. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ہم ان کے نامہ اعمال میں ہم نے لکھ رکھا ہے. ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے جو بہت سی روشن نشانیاں لائے، اور وہ نشانی بھی لائے جس کا تم ذکر کر رہے ہو. پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو پھر تم نے ان رسولوں کو کیوں قتل کیا؟ یعنی اہل کتاب طرح طرح کے بہانے کرتے تھے اور کہتے تھے ہم آپ کو جب مانیں گے جب آپ قربانی کر کے آسمان سے ایک آگ بلائیں اور وہ اس کو کھا جائے، کیونکہ ہمارے انبیاء تو یہ معجزہ دکھاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ سچے تھے اور یہ معجزہ دکھاتے تھے تو ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ اصل بات یہ کہ صرف بہانے کرتے ہو کہ نہ ماننا پڑے. اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتاب لائے تھے. آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے دن پانے والے ہو.
کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز کے سوا کچھ نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اچھا یہ دھوکا کیسے ہوتا ہے بھلا؟ کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا جن سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، مثلا گھر ہے، سامان ہے، جیولری ہے، کپڑے ہے، یہ سب کچھ ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا. کون ہے جو میرے ہاتھ سے نکالے؟ کون ہے جو یہ لباس اتارے؟ کون ہے جو مجھے میرے گھر سے نکالے؟ لیکن آپ کو پتا ہے جب موت آ جاتی ہے نا تو چھوٹی سے چھوٹی رنگ بھی اتار لیتے ہیں، کھینچ کھینچ کے. نہ نکلے تو کاٹ ڈالتے ہیں. بہترین لباس بھی اتار دیتے ہیں، نہ اترے تو کاٹ کے اتار دیتے ہیں. بیڈ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، خوبصورت گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اور وہیں اس گڑھے میں جانا پڑتا ہے جس کے سوا کوئی چارہ نہیں. اپنی ہی اولاد، اپنا ہی شوہر، اپنے ہی بچے گھر سے اٹھا کے وہاں چھوڑ آئیں گے. یہی تو دھوکا ہے. جن چیزوں کو ہم اپنا سمجھتے ہیں ان میں سے ایک بھی ساتھ نہیں جاتی. کچھ جاتا ہے ساتھ؟ کبھی گیا کسی کے ساتھ؟ جائے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، وہیں گل سڑ جائے گا سب کچھ. وہاں نیکیاں جاتی ہیں، اچھائیاں جاتی ہیں جن کو کمانے کا وقت ہی نہیں. بڑی مصروفیت ہے گھر میں، کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ پڑھنے لکھنے کا، کچھ کرنے کا. جس چیز کے لیے ٹائم نہیں اسی چیز نے ساتھ جانا ہے. اور جن چیزوں نے ساتھ چھوڑ دینا ہے، بے وفا، سخت بے وفا، ان کو ہم ایک ایک کو پیار سے چمکا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، سجا رہے ہیں، سنبھال سنبھال کے تالوں میں رکھ رہے ہیں، بنا رہے ہیں. جو یہاں پہنی ہوئی ہے انہوں نے یہیں رہ جانا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں گئی وہ وہاں مل جائیں گی جا کے. مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پہ قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. یعنی جب دین کے لیے نکلو گے تو لوگ باتیں بنائیں گے، لیکن اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر. تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ. اصل میں بات یہ ہے کہ اہل کتاب کی کیوں بات بار بار ہو رہی؟ کیونکہ مسلمانوں کے سامنے اب وہی تھے، ان کا مقابلہ تھا. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حق کے راستے سے نہیں روکتا تھا، ان کا مذاق نہیں اڑاتا تھا. لہذا مسلمانوں کی مخالفت کون کر رہے تھے؟ جو اس دور کے سو کالڈ مسلم تھے، اہل کتاب بنی اسرائیل. اس لیے ان کے ریفرنس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. آج کے دور میں مخالفت کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے، اپنے مسلمانوں سے، اپنے ہی بچوں سے، اپنے ہی شوہروں سے، اپنے ہی خاندانوں اور رشتہ داروں سے. تو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں مخالفت ہوگی، باتیں سنو گے، کیا کرنا ہے جواب میں؟ لڑنا نہیں، بس صبر، غم کا گھونٹ پی جانا ہے، ختم. کیونکہ اللہ کے لیے جو نکلے ہو. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا. یعنی اہل کتاب کو کہا گیا تھا اور ہم مسلمانوں کو بھی کہا گیا، لیکن ہمارے ہی مسلمان اس کتاب کے پڑھنے سے، اس کے سیکھنے اور اس کے سکھانے سے روکتے ہیں، راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑو، یہ کام تمہارا نہیں. مگر انہوں نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا، پیٹھ پیچھے، اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. یعنی اگر اس کتاب کو لیا بھی تو کس لیے؟ کہ کچھ فائدے دنیا کے حاصل ہو جائیں، دنیا کما سکیں اس سے. آج ویسے سچی بات ہے، ہم قرآن کو کب اٹھاتے ہیں؟ نیا گھر بنے تو پھر کیا کرتے؟ چلو بیٹھ کے پڑھ لو. پڑھنا چاہیے، منع نہیں ہے، ضرور پڑھیں. بلکہ میں آپ سب کو کہوں گی کہ کہیں کسی نئے گھر میں جب آپ جائیں تو کم از کم سورۃ البقرہ ضرور پڑھیں اس میں، کیونکہ شیطان بھاگ جاتا ہے. یعنی اس کے شر وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن صرف اس وقت نہیں، یعنی صرف نیا گھر بننے پہ نہیں. جب شادی ہوتی ہے تو بچی کو نیچے سے گزار دیتے ہیں، یا جہیز میں عمدہ سا نسخہ ساتھ دیتے ہیں، چاہے ساری زندگی وہ نہ کھولے اس کو، کیونکہ پڑھایا جو نہیں وہ کیوں کھولے گی؟ جو کتابیں اس کو پڑھائی ہیں وہ وہی جا کے کھولے گی، وہی پڑھے گی اور خرید لائے گی ویسی. یا پھر کس وقت جب کوئی تکلیف آتی، کوئی جن آ جائے، کوئی مقدمہ ہو جائے، کوئی اور آفت آ جائے، پھر ہم قرآن کھول کے پڑھنے لگتے ہیں، پھر ہم اس کے ختم پہ ختم کراتے ہیں. اور جب کوئی فوت ہو جائے خاص طور پر، ساری زندگی مرنے والا قرآن نہ کھولے، پیچھے سے پڑھ پڑھ کے دے رہے ہیں. آپ خود نہ کھانا کھائیں، آپ سب کھا کے مجھے دے سکتے ہیں؟
آپ کھائیں کھانا، مجھے کیا ملے گا جب تک میرے منہ میں نہیں جائے گا. تو جب تک آپ خود قرآن نہ پڑھیں دوسروں کا پڑھا ہوا آپ کو کیا دے گا. لیکن ہم یہ کتاب زندوں کے لیے نہیں رہی، مردوں کے لیے رہی ہے. سب سے زیادہ قرآن اسی وقت بس پڑھا جاتا ہے اور گنا جاتا ہے اور مینشن کیا جاتا ہے اتنے 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 قرآن. حالانکہ قرآن گننے کے لیے نہیں آیا کہ گن گن کے ہم کسی کو بتائیں. فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا اور اگر لیا بھی تو دنیا کے چند تھوڑے فائدوں کے لیے. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. اچھا ان کے دور میں بھی کیا ہوتا تھا کہ وظیفوں کے طور پر اور چھو منتر کے طور پر وہ اس کے استعمال کرتے تھے. جیسے آج کے دور میں ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیات کو فگرز میں ڈھال لیا اور پھر فگرز لکھ کے خانوں کے اندر تعویذ بنا کے بانٹے جا رہے ہیں. کیا قرآن اس لیے آیا تھا؟ اس مقصد کے لیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت کے لیے آیا. اسے کھولو پڑھو دیکھو کیا کہتی ہے اور وہ کر لو، کیونکہ ٹیسٹ ہے تمہارا، کل امتحان ہے، سلیبس بک ہے تمہاری. جیسے تمہارے بچوں کا امتحان ہوتا ہے تو کورس کی کتاب پڑھاتے ہو نا ان کو، تو بالکل اسی طرح آخرت کے امتحان میں یہ کورس کی کتاب ہے تمہاری. اسے پڑھ کے دیکھو، نہ کہ اس کے ہند سے نکال کے تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا کے دنیا کے کام چلاؤ. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پہ خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. اور یہ آخری آیات سورۃ آل عمران کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ آیات پڑھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات آپ کو ملی تو شکر میں بہت آنسو بہائے، اتنے کہ تہجد کے وقت سے لے کر صبح تک روتے رہے اور فرمایا کہ آج مجھ پر ایسی آیات اتری ہیں کہ میں اس پر شکر کیوں نہ ادا کروں. اس کے بعد آپ نے فرمایا بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہ کیا. تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے یہ آیتیں پڑھی اور ان میں غور نہ کیا. تو اب دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان پہ غور کر لیا ہیں، ہمیں کو تو نہیں پتا یہ کیا کہتی ہیں. ان سارے احکامات کے باوجود ہم اس کام کو غیر ضروری سمجھ کر ایک طرف رکھے ہوئے ہیں. آیات کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، تخلیق میں غور کی دعوت ہے، لیکن مسلمانوں نے یہ غور کرنا چھوڑ دیا تو غیر مسلموں نے یہ ساری تحقیقات کی. جنت کے مستحق ہم ہیں، کام وہ کریں. زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں. ابھی بہت سارے کوشچن جو میں نے ایک طرف رکھے تھے ان میں سوال یہ تھا کہ کیا بغیر وضو ذکر ہو سکتا ہے؟ بغیر وضو درود پڑھا جا سکتا ہے؟ بغیر وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. وضو شرط ہے نماز کے لیے، طواف کے لیے. باقی اگر آپ کو وضو نہیں ہے اور آپ ذکر کر رہے ہیں تو زبان کو کچھ نہیں ہے. قرآن تو آپ کے سینے میں ہے، پڑھیے اس کو، درود شریف پڑھیے، کوئی ممانعت نہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت وضو قائم رکھ کے ذکر کر سکتے ہیں؟ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے قرآن کی کہ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے ہیں. اٹھتے سے مراد یہ کہ چلتے پھرتے، بیٹھتے سے مراد یہ کہ جب کہیں کسی مجلس وغیرہ میں ہو، اور لیٹتے سے مراد کیا ہے؟ جب آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، سوتے سوتے آنکھ کھلی، اوہ اللہ کو یاد کر لیا، اس وقت وضو ہوتا ہے آپ کا. اور اب آپ کو چاہیے کہ جا کے ذرا وضو کر کے آئیں اور پھر لیٹ کے ذکر کریں تو نیند ہی نہیں آئے گی دوبارہ. کیا خود ساختہ دین بنا کے اپنے آپ کو دین سے دور کر دیا. اچھا پھر کہتے ہیں پیریڈز کی حالت میں عورت ذکر نہ کرے. بھی کیوں نہ کرے؟ خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہونے لگے تو کلمہ نہیں پڑے گی، وہ اسے ایسے ہی دنیا سے بھیج رہے ہیں آپ. کیسا ظلم ہے آپ کا کہ جو پابندی اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی وہ آپ کے خود ساختہ دین نے لگا دی. تو یہ ان تمام توہمات سے ہمیں نکلنا ہوگا
تب ہم دین کی حقیقی روح تک پہنچیں گے. ورنہ وہ بادام کی مثال کے اگر اوپر بادام کے چھلکے کوئی چاٹتے رہے تو گری کا مزہ نہیں کھا سکیں گے. اگر کوئی بادام کی بڑی تعریفیں سن کر آئے اور اسے کہے یہ ہوتا ہے بادام، اور اس کو نہ پتا ہو کہ بادام اصل میں کیا، وہ بادام لے اور چوس 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 کے سارا دن گزارے، اندر والا ٹیسٹ تو نہیں آئے گا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین کی صرف ریچولز اور چند ظاہری چیزوں کو چاٹ رہے ہیں، اور ان کے اندر کی گری جو ہے وہ بادام کی گری وہ نہیں کھا رہے، اسی لیے دین کا کوئی لطف بھی نہیں اٹھا رہے. اور پھر صرف بادام نہیں، اس کے اوپر اور بھی کوئی چیزیں کوٹ کر دی ہیں، جیسے وہ الائچیوں کے اوپر وہ چمکنے والی چیز کوٹ کی ہوئی ہوتی ہے. تو اسی طرح دین کے اوپر خود ساختہ دین ہم نے چڑھا دیا، خول چڑھا دیے. وہ خول ٹوٹیں گے تو اندر سے گری نکلے گی. پھر فرمایا، وہ کہتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، ہر چیز کا کچھ پرپز ہے. یہ کیوں بنایا تو نے؟ تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بیکار کام کرے. بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈالا، پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، کہتا تھا اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. خداوندا جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، یعنی عورت ہونے کی وجہ سے کسی کی نیکی میں کمی نہ کی جائے گی. تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی سبھی انسان ہو. لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ انسان بڑا امپریس ہوتا ہے، وہ فلانا وہاں گیا، پوری دنیا گھوم ڈالی، ورلڈ ٹور کیا. فرمایا یہ باتیں امپریس ہونے کی نہیں ہیں، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے. جنت کو دیکھو جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر، تو اس میں کیا مروب ہونے کی بات ہے کہ کوئی شخص سارا گلوب گھوم لے؟ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. کیونکہ پھر ہوتا کہ ہم اپنے آئیڈیلز وہ بنا لیتے ہیں اور ساری انرجی، سارا پیسہ صرف اس چیز پہ لگا دیتے ہیں، اور کرنے کے کام اور جنت کمانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا. یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ نہیں، گز بھر جگہ. دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ حسین ہے. اس جنت کے خریدار بنو. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی. اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، کیونکہ جب تک صبر نہ ہو عمل ہو نہیں سکتا. باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، جم جاؤ،
حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، ہر وقت تیار رہو، یعنی دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ ہر دم تیار، ہر پکار پہ لبیک، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سوئے رہیں اور ہمیں یہاں سے اٹھا کے کرین کے ذریعے جنت میں پہنچا دیا جائے، کام کچھ نہ کریں۔ سورۃ النساء، النساء، عورتیں، کیا شان ہے عورتوں کی، پوری ایک سورت عورتوں کے نام پہ اللہ نے منسوب کر دی، کوئی سورت الرجال نہیں ہے۔ ایک فرینچ اسکالر ہے جس نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا، وہ لکھتا ہے کہ اگر مجھے یہ نہ بتایا جاتا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، تو میں ضرور یہ کہتا اور اپنے کہنے میں حق بجانب ہوتا کہ یہ کسی عورت کی تالیف ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کو اتنا پروٹیکٹ کیا گیا، اتنا دفاع کیا گیا کہ لازماً یہ عورت نے لکھی ہے کتاب۔ یہ ایک فرینچ اسکالر کا کہنا ہے، لیکن نہ یہ عورت نے لکھی ہے نہ مرد نے لکھی ہے، یہ تو اللہ نے بھیجی ہے، اور اللہ نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، وہ عزت جو کسی مذہب نے عورت کو نہیں دی۔ سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ جہاں عورتوں کی بات آئی تو سب سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق کی بات آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داروں کے حقوق دینے میں اور روکنے میں، بنانے میں اور بگاڑنے میں عورت کا ہاتھ سب سے زیادہ ہے۔ رشتہ دار جڑتے ہیں تو پیچھے عورت، کٹتے ہیں تو پیچھے عورت، خواہ ساس بہو ہو، خواہ بہن بھائی ہو، خواہ ماں باپ ہو، کوئی رشتہ ہو، اس کے جوڑنے میں عورت کا کردار بہت بنیادی ہے۔ لہذا عورتوں کو خاص طور پر ان چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت دار کو اس کا حق دو۔ 12 مرتبہ اس کی صریح تاکید ہے قرآن کے اندر کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت تاکید کی، اور آپ نے فرمایا کہ رحم لفظ رحمان سے مشتق ہے، اس لیے محبت والے خدا نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا جو تجھ کو ملائے گا اسے میں ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ یعنی جو رشتے جوڑے گا اس کو میں جوڑوں گا اپنی رحمت کے ساتھ، اور جو تجھے کاٹے گا اسے میں کاٹوں گا، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ یہ ہے سبق جو اسلام ہم کو دیتا ہے، اور اگر نہیں اس پر عمل نہیں کرنا کہ بہت مشکل ہے، اور ہاں ہے مشکل، تو یاد رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی جس میں قاطع رحم لوگ موجود ہوں، یعنی وہ لوگ دنیا میں رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام وصلوا الارحام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں سلام کو عام کرو، السلام علیکم کثرت سے کہا کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جنت میں جانے کے نسخے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ تم پہ نگرانی کر رہا ہے، کون کہاں ڈنڈی مار رہا ہے، کون کس پہ زیادتی کر رہا ہے، یہ اس کو پتا ہے، اس سے ڈرو۔ یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، اچھے مال کو برے مال سے بدل نہ دو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2، 3، 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی کرنے سے بچو کہ یہی زیادہ قرین ثواب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں اسے کوئی بیسک نارم کی حیثیت سے نہیں پیش کیا جا رہا کہ ہر مرد کو 4 شادیاں کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت 4 گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی،
لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ دنیا کی آبادی پہ غور کریں تو بعض جگہوں پر عورتیں مردوں سے بھی کم ہیں. تو جس خدا نے یہ حکم دیا پھر اس کو 4 گنا زیادہ عورتیں بنانی تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک سولوشن ہے، حل ہے کچھ مسائل کا، نہ کہ بیسک نارم. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ نے پیسہ بچا کر رکھا ہوا کسی بزنس میں لگانے کے لیے، مثلا اتنے میں خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی خراب ہو جاتی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ وہ پیسہ کہاں لا لگائیں گے؟ گاڑی ٹھیک کرانے میں یا نئی گاڑی خریدنے میں؟ اب یہ کیا تھا؟ ایک سولوشن ہے. اب اس کے علاوہ حل کوئی نہیں، کیونکہ آپ کو ٹرانسپورٹ چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نے وہ جو پیسہ بچایا تھا وہ گاڑی ایکسیڈنٹ کرانے کے لیے اور پھر اس پہ لگانے کے لیے تھا. تو اسی طرح اسلام میں 4 شادیاں ایک حل ہے، اصل حکم نہیں ہے کہ ضرور کرو. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر اجازت بھی ہے تو سخت قید اور سخت عدل کی شرط سے مشروط ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ جس میں کہ جنگیں ہوتی ہیں، لوگوں کی نسلیں بالکل گھٹ کے رہ جاتی ہیں، اس میں مرد بہت سے مارے جاتے ہیں، عورتیں بہت سی بچ جاتی ہیں. تو کیا ایک عورت کو اگر کوئی گھر یا ٹھکانہ ملتا ہے تو وہ عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے والی بات نہیں؟ اگر اللہ نے یہ اجازت دی اور حکم دیا تو اس لیے نہیں کہ کچھ عورتوں کو ستایا جائے یا لوگوں کو پریشان کیا جائے، اس لیے دیا تاکہ کچھ عورتوں کو ٹھکانہ مل جائے، گھر مل جائے، اور ایمرجنسی کی کیفیت میں جیسے کہ سولوشن کے طور پر. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جن قوموں نے اس کو بہت اپوز کیا، اسلام کے خلاف کیے جانے والے اعتراضات میں نمبر 1 ہے اسلام 4 شادیوں والا مذہب. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو ٹھیک ہے 4 شادیاں ہیں نا، اور وہ بھی عدل کی شرط اور حق مہر دے کے اور پتہ نہیں کیا کیا ذمہ داریاں نبھا کے. تو جو لوگ اس قانون کو مانتے نہیں، وہاں 4 شادیاں تو کیا ہزاروں سہیلیاں بھی ہوں مرد کی تو عورت کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہاں تو یہ نا کہ اگر مرد ایک عورت کے علاوہ اگر کسی اور عورت سے تعلق رکھتا ہے تو اس پہ اللہ بھی پکڑے گا، بندے بھی پکڑ سکتے ہیں. تو یا تو اس کی ذمہ داری لو اور اس کے ساتھ فلرٹ نہ کرو، اس کو تم تکلیف نہ دو، کیونکہ اس میں بھی عورت کی عزت ہے نا. کہ اگر ایک مرد جو ہے وہ کسی عورت کے سحر میں گرفتار ہو گیا ہے تو پھر وہ نہ تو اپنی بیوی کو دھوکہ دے، نہ اس عورت کو دھوکے میں رکھے، اور نہ اس سے صرف فائدہ اٹھائے اور اس کی کوئی ذمہ داری قبول نہ کرے، نہ وہ اس کے جائیداد میں شریک ہو، نہ کسی اور چیز میں. کہا نہیں، اس کو بیوی بنا کر رکھو اور اس کی ذمہ داری لو. تو جو ہی ذمہ داری کا خیال آئے گا تو بہت سے مرد ویسے ہی چھوڑ دیں گے کہ یہ کھیل بہت مہنگا ہے. اور اگر واقعی کوئی پھر سنجیدہ ہو تو ذمہ داری میں جب وہ مبتلا ہوں گے تو باقی چیزیں خود بخود یعنی اتنی آسان نہیں رہیں گی. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت مغربی مفکرین اپنے ممالک میں ناجائز ولادتوں، عورت اور مرد کی بے راہ روی کے ان سارے طریقوں سے جس سے فیملی لائف بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے، خود چیخ اٹھے ہیں کہ یہ جو اسلام کا قانون ہے اس پر عمل کر لیا جائے تو کہیں بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بغیر نکاح کے کسی بندش کے مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے دیا جائے. کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، جب مرد نے بچے نہیں پالے تو اکیلی عورت کی جان پہ وہ بچے پڑے، سنگل پیرنٹ ہو کر عورت نے ان بچوں کو سنبھالا. پھر اس کے بعد یہ کہ حکومت کو ساتھ دینا پڑا ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کو گھر اور ان کو لباس اور ان کی صحت اور غذا، ان سب چیزوں کے لیے حکومت کو فنڈز لگانے پڑے. تو اب یہ ہے کہ کب تک یہ سب کچھ ہوگا، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیک ٹو بیسکس. آپ کو پتا جان میجر کے زوال اسی وجہ سے ہوا تھا کہ اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ بیک ٹو بیسکس. بیسکس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جیسے ہم پہلے رہتے تھے اسی طریقے پہ واپس آؤ. لیکن اب کوئی بھی اس بیسکس پہ جانے کو تیار نہیں کہ اسٹیٹ کی بجائے ایک مرد اپنے پیدا کیے ہوئے بچے کی اور اس عورت کی جس کو اس نے بوجھ ڈالا اس کی ذمہ داری اٹھائے. پھر فرمایا عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ان کو دو. کس طرح اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر رہا ہے، فرض سمجھ کر عورت کو حق مہر دو. البتہ اگر وہ خوشی سے اپنے مہر کا کوئی حصہ معاف کر دیں تو تم اس سے مزے سے کھا سکتے ہو. ہمارے ہاں تو اگر کوئی عورت مہر مانگ لے، نام لے لے، تو بس سمجھے کہ وہیں پر بڑی سے بڑی خرابی ہو سکتی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ طلاق دینی ہو تو پھر مہر دو، ورنہ معاف ہے، خود ہی معاف.
اور وہ اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، یعنی یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا۔ دور جاہلیت میں عورت کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، یہ اسلام کی اصلاح تھی، یہ ایک جدت پسندی تھی۔ عورت کو حق دیا گیا اور کہا وراثت میں حصہ دو اس کو۔ پھر فرمایا خواہ تھوڑا ہو یا بہت یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو۔ اخلاقی تعلیم، صرف قانونی حصے نہیں، کچھ اخلاقی حصے بھی نکالو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسو کسی بات کرو، موڈ آف نہ کرو، یہ نہ کہو کہ یہ پھر کہاں پہنچ گئے کہ جب ہم مال تقسیم کر رہے ہیں اب یہ بھی آگے دیکھیں گے اب ہم ان کو بھی دینا پڑے گا۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا پیٹ میں آگ بھرنا، کہتے کہ قیامت کے دن انگاروں کی شکل میں ہوگا اور شعلے ناک سے اور ہر سوراخ سے نکل رہے ہوں گے، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اس پہ بھی عورتیں بڑی ناراض ہیں، کیوں 2 عورتوں کے برابر؟ ہمیں برابر ملنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ مرد کو جب 2 حصے ملتے ہیں تو جب وہ شادی کرتا ہے تو اسے حق مہر دینا ہے، لہٰذا وہ جو باپ سے لیا تھا وہ کیا کیا، بیوی کو دے دیا۔ پھر جب وہ بیوی گھر میں آ گئی تو اب اس پہ خرچ کرنا، وہ جو دوسرا حصہ بچا تھا وہ بھی اس کی ضروریات پہ لگ گیا۔ اور بیوی ماں باپ کے گھر سے جو حصہ لے کر آئی وہ اس کو اپنا، کوئی ضرورت نہیں میاں کو دینے کی، تو ملا کس کو؟ حاصل میں سب کچھ تو لے گئی عورت، مرد کے پاس کیا رہا؟ اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کیوں عورت کو آدھا حصہ دیا گیا، کیوں اس کو کم دیا گیا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اگر اس نے ادھر سے نہیں دلوایا تو ادھر سے بھی دلوایا اور اس کو بیلنس کیا۔ اور اگر کہتے کہ نہیں صرف ماں باپ سے ہی عورت لے کر آئے اور مرد اس کو نہیں کچھ دے گا تو یہ بھی زیادتی ہوتی، تو مرد سے دلوایا اس کو، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے اس پر۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر عورت کا حصہ آدھا نہیں، اب یہاں پورا حصہ ہے، یعنی باپ کے برابر، یعنی اگر بچے فوت ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ والدین کو جب ملے گا تو ہر ایک کو 6واں حصہ، ماں کو بھی باپ کو بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ اپنی زندگی گزار چکے، اب جو ملے گا وہ آگے اپنے بچوں کو ہی پھر دے ڈالیں گے، تو یہاں پر ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا۔ اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کی جائے۔ عورت کی وصیت بھی قابل لحاظ ہے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوگی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا 8واں حصہ ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن 1 سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔
یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا ہے اور نرم خو ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو. اگر 4 آدمی گواہی دے دے تو ان کو گھروں میں بند رکھو. یعنی عورت کو گھر میں بند رکھنا دراصل ایک طرح سے سزا ہے، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. اور یہ کس کی سزا ہے؟ اس عورت کی جو بے حیا ہو، فحاشی کا ارتکاب کرے، زنا کرے. انہیں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یہ ابتدا میں حکم آیا تھا، پھر اس کے بعد کوڑوں کا حکم آیا. اب یہ ہے کہ کوڑے مارنے کے بعد آزاد ہے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو. ہومو سیکشولیٹی کی سزا بتائی جا رہی ہے. پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی بڑا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی. ہم ٹالتے رہتے ہیں نا، بوڑھے ہو کے کریں گے، پھر حج پہ چلے جائیں گے، پھر مال صدقہ کر دیں گے، وصیت کر جائیں گے، ابھی تو ذرا عیش و عشرت کر لیں. اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو. ہوتا یہ تھا جاہلیت کے دور میں، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ بیچاری اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی تھی، اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی تھی. اس کو پکڑ کے اسی کے بھائی کے ساتھ یا چچا کے ساتھ یا کسی کے ساتھ اسے پھر بیاہ دیا جاتا اور اس کو وہی رکھ لیا جاتا. اور میں تمہیں جائز نہیں کہ تم زبردستی ان کے وارث بن بیٹھو. اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. یعنی عورت کو ایسا پریشرائز کیا جائے کہ وہ مہر واپس کر دے، ایسا مینٹل ٹارچر دیا جائے کہ جو اس نے اس کو دیا ہے کسی قانونی کاروائی کے تحت وہ اس سے واپس لے لیا جائے. اب آپ دیکھیں قرآن تو منع کر رہا ہے، لیکن اگر مرد قرآن نہیں پڑھتے اور ماں اپنے بچے کو نہیں سکھاتی تو پھر مرد جو چاہے کرے. تو ہمیں یہ تعلیمات عام کرنی ہے، پھر عورت کو حقوق ملیں گے. ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو پھر تم تنگ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. یہ ہے حکم قرآن کا مردوں کے لیے عورتوں کی حق میں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگرچہ وہ تم کو ناپسند ہوں. فَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز اچھی نہ لگتی ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں خیر کثیر رکھ دے، اسی میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے. کتنا زبردست طریقے سے مرد کو سمجھایا گیا. اور کیا ہمارے مرد اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کی بات بری لگتی ہے تو صبر کر جائیں، چھوڑ دیں، معاف کر دیں، اور یہ سوچ لیں کہ چلیں اگر یہ خرابی ہے تو اتنی اچھائیاں بھی تو ہیں، میرے بچوں کی ماں بھی تو ہے، میں اس کی کچھ تو عزت کروں. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، بد زبانی، بد کلامی اور سرکشی کا معاملہ نہیں، بھلے طریقے سے. لیکن اگر ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز بظاہر اچھی نہ لگتی ہو مگر اس میں اور بہت فائدے ہوں. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر مال کیوں نہ دیا اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. یعنی اگر ایک مرد جو ہے اپنی بیوی کی کسی عادت سے تنگ ہے اور اس کو طلاق دے رہا ہے اور اس کے بجائے کوئی اور شادی کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ پہلی بیوی کو دیا ہوا مال لے کے دوسری کو دے دے. نہیں، فرمایا کچھ بھی نہیں لے سکتے واپس. حدیث میں آتا ہے کسی کو تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کتا قے کرے اور پھر اپنی قے چاٹ لے. کتا الٹی کر کے اپنی الٹی کھا جائے، اتنی بڑی برائی ہے. تو کہاں یہ کہ مرد جب اچھے دن ہو تو بیوی کو تحفے دیتے رہیں، جب ناراضگی ہو تو کہیں سب نکالو میرا واپس. یہ اتنی کبھی حرکت ہے.
فرمایا خواہ تم نے ڈھیر مال کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح ہرگز نہ کرو. یعنی باپ کی بیوی سے چاہے وہ ستیلی ماں ہو نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دنیا میں اس وقت بھی اور ماضی میں 2 گروہ پائے گئے. ایک گروہ وہ تھا جس کے نزدیک ازدواجی تعلقات، اپنی شہوانی خواہشات کی تکمیل ایک ناپسندیدہ کام تھا، اور ان کے خیال میں اس کام کو چھوڑنا زیادہ تقوی کی علامت ہے کہ شادی نہ کی جائے. اسی خیال کے حامل راہب لوگ ہیں، اور دنیا کی اور اقوام میں بھی یہ نظریہ پایا گیا کہ شادی کرنا یا کسی عورت سے تعلق رکھنا یہ مرد کی عبادت اور تقوی اور وقار کے خلاف ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں لفظ عورت کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ وو مین ہے، مین کی وو یعنی وو ہلاکت، مصیبت، آدمی کے لیے مصیبت. لیکن یہ تو ایک طرف تھی. دوسری طرف کیا ہے کہ کسی بھی حد اور کسی بھی پابندی کے بغیر، کسی بھی قانون کے بغیر جس عورت سے جب چاہو جیسا چاہو تعلق رکھو. اسلام نے ان 2 انتہاؤں کے درمیان کچھ اصول اور ضابطے وضع کیے. نہ تو یہ کہا کہ یہ تعلق حرام ہے اور ناجائز ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے، اور نہ ہی یہ کہا کہ جہاں جو چاہو کرو، بلکہ کیا کیا کہ وہ حدود اور ضابطے واضح کر دیے، ایک اعتدال کی راہ اختیار کی تاکہ اس جذبے کو چینلائز کر کے انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر طور پر استعمال کر سکے، اسے گھریلو سکون بھی حاصل ہو، انسان کو انسانی تقاضے اور فطری جذبات کے تحت جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کے حقوق بھی پامال نہ ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جہاں نکاح کرنے کو عبادت قرار دیا، شادی کرنا عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ایک ثواب کا کام ہے، وہاں یہ بھی بتایا کہ کس کس سے کر سکتے ہو اور کس کس سے نہیں. اب جب یہ بتایا گیا کہ کون کون حرام ہے تو اس کا مطلب کیا کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، تاکہ بالکل کلوز وہ خواتین جو رشتے کی ہیں ان کے ساتھ تعلق احترام کا ہو، پاکیزہ جذبات کا ہو، اور انہیں انسان اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی بجائے انہیں اپنے لیے ایک محترم ہستیاں سمجھے. اور یہ اس لیے بھی کہ ان خواتین کے ساتھ بہت کلوز انٹریکشن ہوتا ہے. اگر ان کے لیے نکاح پہ پابندی نہ لگائی جاتی تو خاندانی نظام بکھر کر رہ جاتا،
اور آپ دیکھیں کہ جب ایک عورت کے اوپر دو مرد باہم لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو قتل و غارت تک نوبت آ جاتی. اس لیے اسلام نے بتایا کہ کس کس سے نکاح نہیں کر سکتے، اور اس کی یہ ساری تفصیل ہے کہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، تمہاری دودھ شریک بہنیں، بیویوں کی مائیں یعنی ساس، بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی، یعنی بیوی کہیں پہلے اور شادی شدہ تھی، پھر اس کی طلاق ہوئی تو وہ بچے ساتھ لائی، تو وہ اس کی بچیاں تمہاری بچیاں، ان سے بھی شادی نہ ہوگی. لیکن اگر صرف نکاح ہوا، کاغذی کاروائی ہوئی اور رخصتی نہیں ہوئی، تعلق قائم نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی، تو پھر اس کی بچیاں اگر کسی وقت ان میں سے کسی سے شادی کا معاملہ پیش آئے تو پھر ہو سکتی ہے. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، یعنی دو بہنیں ہوں یا خالہ بھانجی ہوں یا پھپھی بھتیجی ہوں. اب یہ جو خالہ بھانجی قرآن میں کوئی نہیں لکھا ہوا، یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن سے اسلامی قانون مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں شامل نہ ہو. اسی طرح پھپھی بھتیجی بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، یہ بڑا زبردست جملہ ہے کہ جو ہو چکا بس ہو چکا، اسے جانے دو، اب اسے مت کرے دو، کیونکہ اگر پچھلی چیزوں کو کریدنا شروع کرو گے تو تم معاملات کو کہیں بھی سلجھا نہ سکو گے. آپ میں سے بھی کئی لوگ بعض اوقات مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کر چکے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا کریں. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب قرآن کا حکم جب پتہ چلا تو اس کے مطابق عمل کر لیجئے. جب انسان ایک نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے اور پچھلی برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی برائی کی ہی نہ ہو. جو ہو چکا سو ہو چکا، ان چیزوں کو مت چھیڑو، اب آئندہ کی فکر کرو. کیونکہ اگر انسان پچھلی باتوں کو دہراتا رہے، لے کے بیٹھتا رہے، اور آپ دیکھیں تعلقات میں بھی، انسانی تعلقات میں بعض لوگوں کی کیا عادت ہوتی، وہ فلانے دن تم نے مجھے یہ کہا تھا، وہ فلانے سال فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، وہ فلانے نے اس موقع پہ یہ کیا. گن کے چن کے لوگوں کی غلطیاں انہوں نے گانٹ باندھی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر دوسرے موقع پہ پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، خود کو بھی جلاتے ہیں، دوسروں کو بھی جلاتے ہیں. جو ہو چکا بھول جاؤ اس کو. اب کیا کرو، نئی زندگی کا آغاز کرو اور اس میں نئے عزم کرو، نئے عزم کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کا اللہ سے بھی وعدہ کرو اور بندوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرو. تو ایک خوشگوار زندگی کا راز اس میں ہے. جو ہو چکا سو ہو چکا، اسے بار بار مت کرے دو. آپ دیکھیں جب ایک زخم ہو جاتا نا جسم میں اور وہ ہیل اپ ہونے لگتا ہے، اگر آپ پھر اس کو چھیل دیں تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ تازہ ہو جائے گا، پھر ہیل اپ ہونے، پھر چھیل دیں، ساری زندگی وہ ہیل اپ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح گناہ ہو یا زیادتی ہو یا ظلم ہو، شاہ آپ پر ہوا ہو یا آپ نے کسی سے کیا ہو، ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے، جو ہو چکا سو ہو چکا، مٹاؤ اس کو، اب نئی عمارت تعمیر کرو، ورنہ جینے کے قابل نہ رہو گے. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، جب وہ بخش دیتا ہے تو تم کیوں نہیں بخش سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.